کراچی میں مختلف سوسائٹیز ہیں. تمام سوسائٹیز کے پریزیڈنٹس اور لیڈرز سے ملا اور ایک سوال پوچھا. پچھلے 10 سالوں میں کتنے شوز ہوئے اور ان شوز کی بدولت کتنے نیو فینسیز جنریٹ ہوئے؟ سب کا ایک مشترکہ فیصلہ تھا کہ اگر نیو فینسیئر جنریٹ ہوئے تو وہ ویڈیوز کی بدولت ہوئے. ویڈیوز میں کمی آئی تو وہ جو ایک نیا لاٹ آتا تھا نیو فینسیئرز کا وہ آنا بند ہوا. نیو فینسیئرز کے لیے جو ویڈیوز تھی وہ آنی بند کیوں ہوئی؟ پیرنگز کی ویڈیوز کیوں نہیں آ رہی؟ ایک ہماری سوچ تھی کہ جو جینیٹکس کا علم ہے، جو پیرنگز کی ویڈیوز ہیں، کیونکہ ہم نے اس پہ 5 سال مسلسل بڑی محنت کی، اب وہ سب کو وہ چیزیں آتی ہیں. ایک تو یہ ہماری خامی تھی. اور دوسرا پوائنٹ جو کہ ویلڈ تھا کہ ہم ڈیمانڈ کریٹ کرتے تھے ویڈیوز کے ذریعے سے. امپورٹرز باہر سے کچرا منگوا کر لوکل مارکیٹ میں سپلائی پھینک کر ریٹس کو خراب کرتے تھے. تو آج ویڈیوز نہ بنانے کی وجہ سے امپورٹڈ ڈن فیلو، اپلائن ڈن فیلو، پیل فیلو اور اپلائن پیل فیلو اور ایکواز بھی نہیں بک رہے امپورٹرز کا. اس کی ایک مین وجہ یہ تھی وہ ڈیزیز کیریئر ہے، وہ بہت ساری بیماریوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں اور انویسٹ کیا ہوا پیسہ ڈوب جاتا ہے. اب میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم کو، لو برڈ کے فینسیئرز کو اس بات کی سمجھ ہے کہ امپورٹڈ گند نہیں خریدنا چاہیے. جو چیزیں ضرورت ہیں ہمارے ملک میں وہ آ چکی ہیں. اب لوکل ڈیمانڈ کو کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب ہم دوبارہ سوال پہ آتے ہیں، کیا لو برڈ کی یہ جو ایک سچویشن چل رہا ہے کیا اس کا سولوشن ایکسپورٹ ہے؟ کراچی جا کر میں سمجھتا ہوں بالکل نہیں. ایک شپمنٹ میں چند سو لو برڈز آتے ہیں اور جس حساب سے خریداری کی جاتی ہے لوکل مارکیٹ سے، ٹوٹل شپمنٹ لو برڈ کی 10-15 لاکھ روپے تو دور کی بات ہے، 10 لاکھ روپے کے اندر سارا مال بن جاتا ہے. کیسے؟ پاور بلو اپ لائن 1500 سے 1800 روپے کی حساب سے خریداری کی گئی اور کئی مجبور ایسے لوگ تھے جن کو اس ریٹ پہ برڈ بیچنا پڑا. کئی صاحب اصحاب چند سو برڈز کی تصویریں ویڈیوز لگا کر سمجھتے ہیں کہ وہ اس قوم کے ساتھ بھلا کر رہی ہیں کہ ہم نے ملک سے باہر برڈ بھیجا. میں اس سوچ کو ڈبل سلوٹ مارتا ہوں حیرانگی کے بنیاد پہ کہ یہی برڈ جب لوکل فینسیئر آپ کو 10,000 روپے دیتا تھا، آپ کہتے ہیں بڑی انگریزوں کی لائن ہے، یہ میں 20 سے کم دینے کو تیار نہیں، 50 سے کم دینے کو تیار نہیں. آج آپ بروکر کو اپنی مجبوری میں 1500 روپے کا اٹھوا رہے ہیں. تو اگر 300 برڈ ایکسپورٹ آپ نے کی ہے 1500 کے حساب سے، آپ نے ملک کو کیا فائدہ دیا؟ یا لو برڈ فٹرنیٹی کے اس سے کیا فائدہ؟ اگر 1000 برڈ بھی چلا جائے باہر تو 1000 برڈ اس لوکل کمیونٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ریٹس کی بات کریں تو بالکل دور کی بات. پھر کراچی جا کر مجھے پتا چلا کہ جو برڈ لوکل مارکیٹ میں 1500-2000 روپے کی خریداری کی جا رہی ہے وہ $150 کا آگے بیچے جا رہا ہے. اب ظاہر بات ہے وہ کہتے ہیں ہمارا رسک ہے، برڈ ضائع بھی ہوتا ہے، تو 100 معاملات ہیں. تو بالآخر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ امپورٹر باہر سے $1000 والا برڈ خرید کر آپ کو $5000 کا بیچتا ہے، اس میں بھی خوب منافع ہے. اور جب کسی برڈ کی باہر جانے کی باری آئے تو $100 کا برڈ آپ سے خرید کر وہی باہر $1000 کا جا رہا ہوتا ہے. تو لوکل فینسیئر کو کس چیز میں فائدہ ہے کہ وہ ان برڈز پہ کام کرے جو امپورٹر کبھی منگوا نہیں سکتا. وہ ہے جوانو، البائنو، بلیک آئی، ریڈ آئی، ڈیکینو، کریمینو، سمپل پیل فیلوز اور اپلائن پیل فیلوز. فی الحال اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ برڈز امپورٹر کو وارے میں نہیں پڑتا. یہ باہر سے منگوا کر یہاں پہ لوکل خرید نہیں سکتا، اس کو وارے میں نہیں پڑتا، خرچہ نہیں پورا ہوتا. ہاں امپورٹر کو اپلائن ڈن فیلوز بڑے وارے میں ہیں، ایکوا اپلائن پیل فیلوز بڑے وارے میں ہیں. آپ کا یہ بھائی ان برڈز پہ ویڈیو نہیں بنائے گا. پیرنگ بنائیں گے تو وہ ان برڈز کی جس میں لوکل مارکیٹ میں عام فینسیئر کو فائدہ ہو. یاد رکھنا ایک ہائرارکی پیرامڈ کی طرح جب تک ابتدائی فینسیئرز کا برڈ نہیں بکے گا تو اوپر گولڈن ٹرافی جیتنے والے چیمپئنز کی ٹانگیں کانپنی شروع ہو جائیں گی. یہ ایک حقیقت ہے، اس کو تسلیم کریں. لیکن البینو، کریمینو، ڈکینو والوں کو اب چاہیے
کہ وہ کوالٹی پہ کام کریں. کوالٹی کس پہ؟ کہ پاؤں ٹیڑھے نہ ہو, چونچ ٹوٹی ہوئی نہ ہو, برڈ کمزور نہ ہو, برڈ اڑنے والا ہو. اس کو میں کوالٹی بولتا ہوں. بجائے کہ آپ سال میں 50 کمزور بچے پالیں, 50 کمزور بچے جس کو آپ نے 3-3 ہزار روپے کے حساب سے بیچنے, مثال دے رہا ہوں, بہتر ہے کہ آپ اس کے مقابلے میں 20 تگڑے برڈ پروڈیوس کریں جس کو آپ 25-25 ہزار روپے کے حساب سے بیچیں, اور آپ ان کا 25 ہزار روپے مانگتے ہوئے بھی اچھے لگیں. دوسری نصیحت میری ابتدائی فینسیز کے لیے کہ جب برڈ نکل آئے, جب برڈ آپ کے پاس پروڈیوس ہو جاتا ہے, آپ کتنی محنت کرتے ہیں, نیسٹنگ مٹیریل ڈالتے ہیں, جوڑا بناتے ہیں, باکسز کی صفائی کرتے ہیں, 1-1.5-2 مہینے ان کو کھلاتے ہیں, سافٹ فوڈ ڈالتے ہیں, اتنی محنت کرتے ہیں. جب وہ بچہ خود کھانے پینے کے قابل ہوتا ہے, سمجھ لیں کہ جب اس کا پہلا دن ہے اس دنیا میں اڑنے کا, آپ کو ٹینشن ہوتی ہے اس برڈ کو بیچنے کی. او خدا را, میرے دوستوں, میرے جوانوں, اس ٹینشن کو اپنے سر پہ سوار نہ کریں. آپ کے پاس جتنا وقت آگے نکلتا جائے گا نا, اتنا ہی آپ کا فائدہ ہے. ایک برڈ 3 مہینے کا ہے, وہ آپ سے نہیں بکا, تو یہ ذہن میں ڈال دیں کہ جب یہ 10 مہینے کا ہوگا تو وہ آپ کے لیے زیادہ آسان ہوگا بیچنے میں. کیوں؟ کیونکہ اب یہ ریڈی ٹو بریڈ کہلائے گا. لوگوں کو انتظار کرنا پسند نہیں ہے, اب لوگ جلد باز ہیں, وہ کہتے ہیں ریڈی ٹو بریڈ برڈ چاہیے. تو یہ دماغ میں ڈال دیں, اگر 3 مہینے کی برڈ کی قیمت مثال 5,000 روپے کسی موٹیشن کی, اور وہ آپ سے نہیں بکا, تو جب اس کی عمر 10,000 ہوگی نا, تو وہ 5 سے 4 پہ نہیں آئے گا اللہ کے فضل و کرم سے, وہ 5 سے اوپر ہی جائے گا. اب یہ جو سارا ایک نظام ہے قدرت کا, یہ تو اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں. انڈے کا بننا, چھلکے کا ٹوٹ جانا, بچے کا نکلنا, اس پہ پر آنا, اس کا اڑنا, اس میں آپ کا تو کوئی کمال نہیں ہے. آپ کا ذمہ ایک کام ہے کہ آپ اپنے کام کو اچھا سمجھیں, اچھا بتائیں, اچھا کریں, مارکیٹنگ کریں. کہ آپ سے اتنا کام بھی نہیں ہوتا. آپ اللہ کے بندوں, جوانوں, کاروبار کرنے کے لیے اترے ہو, کاروبار کرنے کے لیے کاروباری ذہن بناؤ. کسی نے آپ کو کما کے نہیں دینا. کاروبار, بزنس از روتھلیس. لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے دکان ڈوبے تاکہ ہماری دکان چمکے, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ابھی بھی لو برڈ بریڈرز میں بہت اچھے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں. مارکیٹنگ کریں. مارکیٹنگ نہیں کر سکتے, کم از کم ایک برڈ کی تصویر لگا لیا کریں ایک آدھ ہفتے بعد سوشل میڈیا پہ, اپنی پہچان بنائیں. اپنے نام بنانے کے لیے لوگوں نے 10, 15, 20, 25, 30 سال صرف کیے ہوتے ہیں نام بنانے کے لیے. چھوٹی سی مثال دوں, یہ جو لوگ اس طرح دوڑتے ہیں نا, دوڑتے ووش 90 میٹر سے زیادہ, نعیم ارشد صاحب, جو لوگ جانتے نہیں تھے انہوں نے بھی ان کے فیس بک پہ پوسٹر لگائی ہوئی ہیں, ان کو مبارکباد دی اور ان کی خوشیوں میں ان کے ساتھ شریک. کیوں؟ کیونکہ آج وہ کامیاب ہے, وہ جیت چکے ہیں. پاکستان پتہ نہیں کتنے ڈیکیڈ سے اولمپکس میں کچھ جیتا نہیں. نعیم ارشد صاحب, جن کے پاس فیسلٹیز نہیں تھی اس مقام پہ آنے کے لیے, ماں باپ کی دعا, پاکستان کے نام کو روشن کیا, ان کی جیت میں پورا پاکستان ان کے ساتھ شامل. واٹر کیننز کے ساتھ ان کے استقبال ہوا ایئرپورٹ پہ, بے شمار تعداد میں لوگ ان کو ملنے گئے. کیوں؟ کیونکہ وہ جیتا ہے. لوگ جیتنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں. اگر یہی جوان یا ان کی جگہ پہ کوئی اور ہار جاتا تو سوال ہی نہ پیدا ہوتا کہ پوسٹ لگتی. اگر یہ پوسٹ لگتی تو برعکس گالیاں. اسی طرح لفظ میں جب لوگ کما رہے تھے تو وہ سمجھتے تھے ان کا نصیب ہے. آج وہ نہیں کما پا رہے تو وہ دوسروں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں. جوانوں, لفظ میں کمانا ہے تو اگلی ویڈیوز کا انتظار کریں اور وہ کام کریں جس کی آپ کو سمجھ ہے. بار بار موٹیویشن کے انتظار میں مت رہنا. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے گا. ہنٹ دینے لگا ہوں, ان برڈز پہ کام کریں جو امپورٹر نہیں منگوا سکتا, اس کی اتنی ڈیمانڈ پیدا کریں کہ یہ کام چلتا رہے. جزاک اللہ. السلام علیکم.